والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جی، آج ہم لوگوں نے جو 15 پارہ اور 16 پارہ جو ہے اس میں اب ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے، اور یہ بڑا ایک انٹرسٹنگ پورشن ہے قرآن مجید کا، کیونکہ یہاں پہ کل ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا کہ سورۃ الکہف جو ہے وہ الفتنۃ مسیح الدجال جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑا کیور ہے، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ اسی سورہ کے اندر، سورۃ الکہف کے اندر، یاجوج ماجوج کا بھی ذکر ہے، جو کہ ایک اور سائن ہے آف دی اینڈ آف ٹائمز۔ اسی کے بعد ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے سورہ مریم کی تلاوت سن رہے تھے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی اینڈ آف ٹائمز کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور اسی کے ساتھ ان سے پہلے پھر امام مہدی کا ظہور ہونا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس پورشن کے اندر آپ کو نظر آتا ہے کہ جس طرح جو اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں بہت ساری چیزیں جو ہیں آپس میں کو ریلیٹ کر رہی ہیں، آپس میں ایک ہی جگہ پر ساری کمبائن ہو رہی ہیں۔ تو انشاءاللہ آج ہم جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ جو دجالی فتنہ ہے اس کے بارے میں بات ہے۔ سورۃ الکہف کے بارے میں یہ بات تو واضح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ جو اس سورہ کی پہلی 10 آیات کو یاد کر لے گا، اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جو آخری 10 آیات کو یاد کر لے گا اس کے لیے یہ کافی ہوگی فتنۃ المسیح الدجال سے بچنے کے لیے۔ یعنی یاد کرنے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یاد بھی کرنا، اس کو یعنی انٹرنلائز بھی کرنا، اس کا معنی بھی سمجھنا، کیونکہ بہت ساری حکمتیں۔ اور پوری سورۃ الکہف، ابھی ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم ایک ایک سٹوری میں سے گزریں اور اس میں سے لیسن ایکسٹریکٹ کریں۔ کل ہم نے صرف اصحاب کہف کا واقعہ جو ہے اس کو تھوڑا کچھ ریلیٹیو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا، لیکن اس میں اور بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جن سے ہمیں ان فتنوں کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے جو کہ دجال کے ٹائم پہ بہت زیادہ میگنیفائی ہو جائیں گے اور بہت زیادہ شدت کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں گے۔ تو سب سے پہلی بات یہاں پہ یہ ہے کہ جو مسیح دجال کا فتنہ ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں، اور کوئی اللہ کا نبی ایسا نہیں گزرا جس سوائے اس کے کہ اس نے اپنی قوم کو فتنۃ المسیح دجال کے بارے میں آگاہ نہ کیا ہو۔ ایک اور حدیث میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے دن تک کوئی اتنا بڑا فتنہ انسانیت میں نہیں آئے گا جتنا بڑا فتنہ یہ فتنۃ المسیح دجال ہوگا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ایک بہت ہی اہم چیز ہے۔ سارے نبیوں نے اپنی قوموں کو اس فتنے سے ڈرایا ہے کہ خبردار ہو جاؤ، ہوشیار ہو جاؤ، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، جس طرح اصحاب کہف نے اپنے ایمان کی اس ٹائم پہ حفاظت کی تھی جس ٹائم پہ ان کی جان پہ پڑی ہوئی تھی، یعنی ان کے اوپر لوگ ان کو یعنی قتل کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنے ایمان کو صرف بچانے کے لیے کہاں پہ چلے گئے، ایکسٹریم میجرز لیے انہوں نے۔ تو یہاں پہ بھی ہماری رہنمائی کی جا رہی ہے کہ اپنے آپ کو پہلے سے پریپیئر کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بہت ساری باتیں بتائیں، ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ جب بھی دجال کا ظہور ہوگا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ دجال کی پیدائش کا ذکر نہیں ہوا، دجال کے ظہور کا ذکر ہوا ہے۔ یعنی یہ نہیں کہا آپ نے کہ جب دجال پیدا ہوگا فلانے ایئر میں تو ایسا ہوگا، نہیں، پیدائش اس کی کب سے ہو چکی ہے، لیکن اس کا جب ظہور ہوگا، جب وہ لوگوں پہ ظاہر ہو جائے گا، تب جب وہ زمین پہ ریلیز کر دیا جائے گا، زمین پہ چھوڑ دیا جائے گا، تو وہ ایک فل گرون ایڈلٹ ہوگا، بچہ نہیں ہوگا وہ۔ مجھے یاد ہے کچھ یوٹیوب ویڈیوز میں لوگوں نے ایسے، آپ کو پتہ ہے افواہیں اور اس کے بارے میں لوگ بہت ساری باتیں کرتے رہتے ہیں، تو کوئی بچہ بیچارے کا پیدا ہو گیا، وہ ایک کان کھول رہا تھا، لو جی دجال پیدا ہو گیا، تو یہ بیچارے مسکین بچے کو خواہ مخواہ جو ہے نا ذلیل کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ لیک آف اسلامک نالج کی وجہ سے، جب آپ کو دین کا علم نہیں ہوتا پھر اسی قسم کی باتیں ہوں گی کہ جی کسی کوئی بچہ بیچارے کا پیدا ہو گیا، بیچارہ نابینا تھا ایک آنکھ سے، یا کوئی اور بیچارے کو ڈیفیکٹ تھا، ڈیفارمٹی تھی، تو آپ نے کہا جی فلاں جگہ پہ گجرانوالہ میں جو ہے نا دجال پیدا ہو گیا۔ ایسے تھوڑی ہوگا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ دجال جس جگہ سے آئے گا یہ بھی بتا چکے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس علاقے سے آئے گا۔ تو یہ ساری باتیں انشاءاللہ جب علم ہوتا ہے تو پھر انسان اس قسم کی کنسپریسیز میں نہیں جاتا۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں اس ٹاپک پہ کنفیوژن بہت زیادہ اس لیے کیونکہ لوگ جو سالڈ نالج ہے اس سے دور ہیں۔ اور میں نے آپ کو کل ہی بتایا تھا کہ اصحاب کہف کا واقعے کے اندر بھی نا اینڈ میں آپ کو وہ نالج والا معاملہ نظر آیا تھا کہ جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے وہ تو واقعے میں سے اصل باتیں نکالتے ہیں، لیکن جن کے پاس علم نہیں ہوتا پھر وہ ہر طرح کی آل فال چیزیں جو ہیں ایکسٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ہمارا فوکس ہونا چاہیے اس چیز کے اوپر جو نالج اوتھینٹک ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو وہ 40 دن کے لیے زمین پر آئے گا۔ 40 دن میں آپ نے فرمایا کہ ایک دن اس کا جو ہے وہ 1 سال کا ہوگا، ایک دن جو ہے وہ 1 ہفتے کا ہوگا، ایک دن 1 مہینے کا ہوگا، اور باقی سارے دن تمہارے عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ وہ 40 دن اس کے جو ہیں وہ بڑے یونیک قسم کے دن ہیں جس پہ وہ زمین کے اوپر ہوگا۔
آگے ہم دیکھتے ہیں کہ دجال کی ڈسکرپشن کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں. کچھ چیزیں یہاں پہ میں نے لکھی ہیں, یہ ساری صحیح حدیث میں موجود ہیں کہ وہ ایک آنکھ والا ہوگا, اپنی رائٹ آئی سے بلائنڈ ہوگا. یہ آئی جو ہے اس کی ایک انگور کی طرح ہوگی, آگے ابھری ہوئی ہوگی. لیفٹ آئی جو ہے اس کی دھندلی سی ہوگی, جیسے اس کے اوپر کوئی لیئر آف سکن ہے. پھر اس کی جو سکن ہے وہ فیئر ہوگی, یا جس کو ریڈش سکن ٹون کہتے تھے عربوں کے ہاں, کہ وہ پنکش سکن ٹون والا ہوگا, یعنی وائٹ ہوگا. تیسری بات یہ کہ اس کے کرلی بال ہوں گے, پاورفل بلڈ ہوگی, بہت مسکولر ہوگا. ہائٹ میں البتہ چھوٹا ہوگا, ہائٹ میں بہت لمبا نہیں, ہائٹ میں چھوٹا ہے لیکن بلڈ اس کی مسکولر ہے. گردن اس کی بہت چوڑی ہے, اور جب کھڑا ہوگا تو بہت ٹانگیں پھیلا کے کھڑا ہوا کرے گا, یعنی ایک وائڈ سٹانس ہوگا. اور اس کے ماتھے کے اوپر کافرا یا کافر لکھا ہوگا, اور ہر ایمان والا جو ہے یہ پڑھ سکے گا. اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ماتھے پہ لکھا ہوگا تو ہم تو پڑھ لیں گے تو ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ وہ دجال ہے, ہم اس کو فالو نہیں کریں گے. تو جان لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو بڑا اچھا مومن سمجھتا ہوگا وہ دجال کے پاس جائے گا اسی نیت سے کہ بھئی میں اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھاتا ہوں اور میں اس کو ذرا گائیڈ کرتا ہوں یا کچھ اور, تو وہ خود فتنے کا شکار ہو جائے گا. اسی لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. اور ایک بات یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جی اگر اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہے تو پھر ہمیں تو پتہ ہوگا کہ وہ کافر ہے, تو پھر ہم تو فالو نہیں کریں گے. یہ ریئلٹی کے خلاف بات ہے. کیوں یہ میں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ آپ دیکھیں اس وقت جو آپ کی ڈرگ انڈسٹری ہے, کتنے فیصد ینگسٹرز جو ہیں وہ ڈرگز کے اندر ہیں. کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ ڈرگز ان کے لیے برے ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں. یعنی سب کو پتہ ہے کہ جو بھی آپ کے مین اسٹریم ڈرگز ہیں ان کے نقصانات کیا ہیں, سب کو پتہ ہے. میڈیکل سائنس کی نالج کلیئر ہے. اور ہم یہ بچے کون لے رہے ہیں؟ یہ پڑھے لکھے لڑکے لڑکیاں لے رہے ہیں, جو اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں. وہ تو ایک اخبار میں ایک منسٹر صاحب نے کہہ دیا تھا کہ جی 70% بچہ یا 60% بچہ یونیورسٹیوں کالجوں میں, اسلام آباد کی بات کر رہا ہوں, ڈرگز پہ لگا ہوا ہے. تو ان کو پتہ نہیں ہے ان کے لیے برے ہیں, ان کو پتہ ہے, اس کے باوجود لے رہے ہیں. اور آپ دیکھیں یہ جو سگریٹ کی ڈبیاں ہوتی ہیں اس میں تو پہلے لکھا ہوتا تھا تمباکو نوشی صحت کے لیے مضر ہے, اب تو تصویر بنی ہوتی ہے. کسی بندے کو اللہ معاف کرے تھروٹ کینسر ہوا ہے, کسی کو فٹ کینسر ہوا ہے, وہ تصویر بنی ہوتی ہے, اس کے باوجود اندر سے آرام سکون کے ساتھ لگا کے. تو جو بندہ یہاں تک ٹرین ہو گیا اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ کسی کے ماتھے پہ کافر بھی لکھا ہوا ہے تو وہ اس کو فالو کرے, کیونکہ یہ نا اپنے مفاد کی بات ہوگی اس ٹائم پہ کہ بھئی مجھے اس سے فائدہ ہو رہا ہے, چھوڑو پر باقی ساری باتیں, میں نے فائدہ لینا ہے. کیونکہ وہ جو فائدہ لے کے آئے گا وہ ایک ایکسٹراڈنری فائدہ ہے, ایکسٹراڈنری فائدہ ہے, اور لوگ اسی لیے اپنے ایمان کا سودا کر بیٹھیں گے اس کے ساتھ. تو اس کے باوجود کہ اس کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہے, پھر ہو سکتا ہے کوئی ایسے لوگ بھی ہوں جو کہ اس کے ماتھے پہ کافر لکھا ہونے کے باوجود کہ دیکھو یو شوڈنٹ جج ہم, یو نو ہو نوز واٹس ان ہز ہارٹ, آپ کو کیا پتا اس کے دل میں کیا ہے. تو ہمیں اس کو انکلوسیو ہونا چاہیے, ہمیں اس کو انوالو کر لینا چاہیے. وی آر آل اباؤٹ پلورلٹی, ہم تو اس میں بلیو کرتے ہیں, پلورلزم میں بلیو کرتے ہیں. تو آؤ اس کو بھی اپنی گیدرنگز میں لے آؤ, اس کو بٹھاؤ, اس کی بھی تو فیلنگز ہوں گی, اس کی بھی تو جذبات ہوں گے. یعنی ایسے بھی لوگ ہو سکتے ہیں اس ٹائم پہ پیدا ہو جائیں. تو دا پوائنٹ از کہ یہ ساری باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. آگے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ مکہ اور مدینہ میں نہیں جا پائے گا, اس کی اولاد نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, اور اس کی جو چال ہے اس میں تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوگا, یعنی چلنے میں یعنی نارمل واک نہیں ہے, اس کی چال میں تھوڑا سا ایک ہلکی سی لنگڑاہٹ آپ کو محسوس ہوگی کہ تھوڑا سا آکورڈ قسم کی واک ہے اس کی. تو یہ ایک اور دلیل ہے کہ اگر وہ اپنے آپ کو, کیونکہ وہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, اگر وہ ہوتا تو اپنے آپ کو ٹھیک نہ کر لیتا. یہ جو اس کے عیب ہیں چہرے کے اوپر, اور اس کی جو ہے نا بچے نہیں ہیں, اولاد نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, تو وہ چیزیں ٹھیک کر لیتا. جو اس کا فتنہ ہے اس کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کے آنے سے پہلے 3 سال جو ہیں وہ انتہائی ڈراؤٹ اور فیمن کے ہوں گے, جس ٹائم پہ بارشیں جو ہے وہ 1/3 ہو جائیں گی. پہلے 1/3 ہو جائیں گی 3rd ایئر میں, جو پہلا سال ہوگا, اس کے بعد وہ 2/3 ہو جائیں گی کم, اور پھر بالکل ختم ہو جائیں گی. تیسرے سال میں تو کوئی بارش نہیں ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی کراپس اور پلانٹیشن ویجیٹیشن سب ختم ہونا شروع ہو جائے گی, اور پھر یہ کہ جانور بھی مرنا شروع ہو جائیں گے. تو پھر جو تھوڑا بہت لوگوں نے سیو کیا ہوگا اسی پہ لوگ زندہ ہوں گے. اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس ٹائم پہ لوگوں کی خوراک کیا ہوگی؟ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, یعنی اللہ کے ذکر سے لوگ اپنے پیٹوں کو بھرا کریں گے. ایسی حالات ہے. اور اس حالات میں دجال کا ظہور ہوگا, اور جب وہ آئے گا تو وہ اپنے ساتھ روٹی کا پہاڑ لے کے آئے گا, ایک ماؤنٹن آف بریڈ لے کے آئے گا. ان حالات میں جب لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں, اور زمین کے سارے خزانے اگل کے باہر لے آئے گا. تو کہے گا جو مجھے فالو کرے گا اس کو میں نوازتا جاؤں گا, جو مجھے فالو نہیں کرے گا, جو مجھے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرے گا, اور پھر جو ہے وہ نعوذ باللہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا. تو دجال کی بھی ایک ایولیوشن ہے. دجال جب پہلی دفعہ آئے گا تو یہ نہیں کہ آرام سے, یعنی آرام سے وہ لوگوں کے اندر اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے. پہلے کہہ رہا ہے میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں, اس کے بعد کہے گا نہیں ایکچولی میں خدا ہوں, اور لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. وہ اپنے ساتھ 2 دریا لے کر آئے گا, ایک دریا جو کہ ٹھنڈے پانی کا ہوگا, اور ایک دریا جو آگ کا ہوگا. لیکن چونکہ وہ دجال ہے, ایک فراڈیا ہے, تو جو آگ کا دریا اصل میں یہ جنت ہے,
جس کو یہ آگ کے دریا میں پھینک دے گا کہ میں تم سے ناراض ہوں, تم نے مجھے فالو کیوں نہیں کیا, اصل میں یہ بندہ جنتی ہو جائے گا. اور جس کو یہ ٹھنڈے پانی کا دریا آفر کرے گا, یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں جائیں گے. تو دجال جو ہے نا, یہ نکلا ہی عربک, اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ دجل کا ہے. دجل کا مطلب ہے فریب کرنا. اور وہ بھی لٹرلی آپ دیکھیں تو جب عربوں کے ہاں اونٹوں کو کوئی بیماری لگ جاتی تھی نا, جس میں ان کی کھال اتر جاتی ہے ساری, تو کیا کرتے تھے, ان کے اوپر یا تو وہ ٹار مل دیتے تھے تاکہ پتہ نہ چلے کہ یہ کوئی بیمار جانور ہے, یا پھر اس کے اوپر ایک کپڑا سا چڑھا دیتے تھے جس پہ بہت زیادہ ایمبرائڈری ہوئی ہوتی تھی اور شیشے کا کام ہوا تھا. تو لگتا تھا کہ بڑا کوئی میجسٹک قسم کا, رائل قسم کا اونٹ آ رہا ہے. لیکن آپ اس کو ذرا بے نقاب کریں تو اندر سے ایک بالکل بیمار اور یعنی بالکل مرنے کی حالت والا اونٹ ہوتا تھا. تو یہ کیا ہے, فراڈ ہے. تو بیسیکلی دجال جو ہے, دجال کے اندر نا مبالغہ پا جاتا ہے. دجال بہت زیادہ فراڈ کرنے والا, دجل اور دجال بہت زیادہ فراڈ کرنے والا, بہت زیادہ دھوکہ دینے والا. تو دجال کی پوری گیم ہی دھوکے سے ریلیٹڈ ہے, ڈسپشن ہے. جو وہ کہہ رہا ہے وہ اس طرح ہے نہیں. وہ عیسائی یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے جھوٹ, وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی جھوٹ, وہ پرومس کر رہا ہے میں تمہیں یہ دوں گا وہ یہ نہیں دے رہا. تو جو بھی وہ کر رہا ہے وہ ایک بچے کے ماں باپ کو زندہ کر کے لے آئے گا, لیکن وہ بھی جھوٹ ہوگا. وہ بھی یعنی علماء بیان کرتے ہیں کہ وہ شیاطین کو استعمال کرے گا کہ وہ اس کے ماں باپ کا روپ دھار کے آ جائے. تو ان کے ساتھ فراڈ کرے گا کہ میں تو جو ہے نا زندہ یعنی مرے ہوئے کو زندہ کر دیتا ہوں, زندہ کو مار دیتا ہوں. تو اس قسم کے لوگوں کے ساتھ نا لوگوں کو شعبدے بازیاں کرے گا, چیزیں دکھائے گا, اور وہ لوگوں کو یعنی ایک طرح کے ٹرانس میں لے جائے گا, جہاں پہ وہ ایسی چیزیں دکھائے گا کہ لوگ کہیں گے یہ اتنی بڑے بڑے کام کر رہا ہے, اتنے بڑے بڑے کرامات دکھا رہا ہے, تو پھر تو یہ ظاہری بات ہے کوئی بہت ہی پہنچی ہوئی چیز ہوگی. تو یہ اصل میں اس کا فتنہ ہے جو لوگوں کو افیکٹ کرے گا, اور اس کے بہت سارے فالوورز ہوں گے, بہت سارے لوگ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. اب ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ویژولی اتنا آپ کہہ لو کہ اپیلنگ نہیں ہے, ایک بندہ جو ویژولی کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے, ایک آنکھ اس کی انگور کی طرح نابینا ہے, ایک آنکھ پہ بھی ایسے کھال چڑھی ہوئی ہے, اور اس کے اندر جو ہے نا ہائٹ میں چھوٹا ہے, بلڈ اس کی بہت براڈ اور بہت مسکولر ہے, پاؤں میں لنگڑا پن وغیرہ وغیرہ, یہ ساری چیزیں آپ دیکھ رہے ہو اس کی. تو انسان سوچ سکتا ہے کہ بھئی لوگ اتنے بے وقوف ہیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیں. تو اگین اس پہ بات ادھر ہی آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ آپ دیکھو کہ کنٹینیوسلی ریسنٹ ایئرز میں ہالی ووڈ کے اندر بھی اور باقی جگہوں پہ اینٹی ہیرو کا کانسیپٹ آ رہا ہے بار بار. یعنی پہلے زمانوں میں نا ہیرو بڑا ہیرو ہوتا تھا, ہیرو بڑا اسٹائلش ہوتا تھا, بڑا خوبصورت ہوتا تھا, گڈ لکنگ ہوتا تھا. اب جو ہیرو آ رہے ہیں نا وہ ایسے آ رہے ہیں جو کہ وہ ولن بھی ہے لیکن ہیرو بھی ہے. ایسے کریکٹرز آ رہے ہیں جو ایکچولی ولنس کریکٹرز ہیں, ان کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں. ہالی ووڈ فلموں پہ فلمیں نکال رہے ہیں ان کے اوپر. مجھے ایک پوری لسٹ بھیجی, ایک بردر کو میں نے کہا مجھے آپ ریسرچ کر کے بتائیں. اس نے بھیجا مجھے نیٹ فلکس کے اوپر جی لوسیفر کے نام سے سیریز چل رہی ہے جو شیطان ابلیس کے اوپر ہے, اور ابلیس اس میں کوٹ ان کوٹ ہیرو ہے. مجھے نہیں پتا اس کی سٹوری لائن کیا ہے, بٹ بہرحال یہ ہے. جوکر جو ہے بیٹ مین کا نیمیسس انیمی ہوتا تھا, اس کو اٹھا کے اینڈ میں دے میک یو فیل لائک یو نو اٹس اوکے وی انڈرسٹینڈ ویئر از کمنگ فرام. یعنی ہر ولن کو انہوں نے ہیرو بنا کے پیش کر دیا. تو آپ کو تو مینٹلی کنڈیشن کیا ہوا ہے, یو آر جسٹ ریڈی ٹو ایکسپٹ دجال رائٹ ناؤ. یعنی جو ہمارے ینگسٹرز اس کانٹینٹ پہ یعنی جو نا پل بڑھ رہے ہیں, بائی دا ٹائم دجال کمز آپ نے یہی کہنا کہ دیکھو ہم ٹھیک ہے شکل سے بہت ولنس لگ رہا ہے لیکن وی کین انڈرسٹینڈ ویئر از کمنگ فرام, یو نو یو کینٹ جج ہم لائک دیٹ. آپ اس کو جج تو نہیں کر سکتے نا جو بھی ہے. تو اس قسم کی فیلنگ کریٹ کر رہے ہیں تو لوگ فالوورز تو بن جائیں گے اس کے. اور ویسے بھی جب لوگ مفاد کی بات آتی ہے تو کوئی کسی کی شکل صورت نہیں دیکھ رہا ہوتا, لوگ سمپلی جا کے ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائی کر دیتے ہیں, لوگ اپنا فائدہ دیکھتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں جو ہمارے سامنے کہ دجال کا فتنہ اصل میں کیا ہوگا. اب ایک حدیث جو ہے صحیح مسلم کی تمیمت داری والی, یہ بڑی کلیئر کٹ ایویڈنس ہے کہ دجال اصل میں کون ہے. کیونکہ سوال اکثر یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال جو ہے یہ کوئی انسان ہے یا کوئی سسٹم ہے. اس پہ لوگ کنفیوز ہوتے ہیں. لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ شاید دجال میڈیا ہے, کیونکہ میڈیا بہت زیادہ ٹرکری کرتا ہے, بہت زیادہ ڈسیپشن کرتا ہے. بلکہ آئی وڈ سے سب سے زیادہ ڈسیپشن جو اس وقت ہو رہی ہے وہ شاید مین اسٹریم میڈیا پہ ہی ہو رہی ہے. سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کر دیتے ہیں, بہت بڑا فراڈ کر دیتے ہیں, اور وہ بعد میں جا کے انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بالکل اپوزٹ سٹوری تھی. تو لوگوں نے کہا چونکہ میڈیا ہے اور ٹی وی کی اسکرین ایک ہوتی ہے, اور تو وہ بھی شاید دجال ہے, وہ ایک آنکھ ہے, یا کیمرہ جو ہوتا ہے اس کی ایک آنکھ ہوتی ہے. ویسے تو فونوں کے 3 کیمرہ لگے ہوتے ہیں, لیکن بہرحال لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ بھی دجال ہے. لیکن یہ باتیں جو ہے نا یہ تھوڑی سی بیس لیس ہیں. تو ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ دجالک سسٹم ان پلیس ہے دجال کو ویلکم کرنے کے لیے, یعنی کہ اس کے آنے سے پہلے راہ ہموار کی جا رہی ہے. یہ تو کہا جا سکتا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے آنے سے پہلے آپ لوگوں کو پریپ کیا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو مینٹلی تیار کیا جا رہا ہے کہ بھئی ابھی وہ آنے والا ہے, آپ پہلے سے تیار ہو جاؤ. کیونکہ اگر آپ لوگ ایمان والے ہوں, تقوی والے ہوں, اللہ سے ڈرنے والے ہوں, تو دجال آتے ہی ساروں نے انکار کر دینا اس کا.
لیکن اگر ایمان کا لیول اتنا ڈاؤن ہو گیا ہے اور آپ کو پہلے سے آپ کی اتنی برین واشنگ ہوئی ہے، تو جب وہ سین پہ آئے گا، جب ظہور ہوگا، تو بہت سارے لوگ اس کو اسٹریٹ اوے ایکسیپٹ کر لیں گے. جیسے حدیث میں آتا ہے کہ سیدھے 70,000 یہودی اصفہان کے پرشین شالز پہنے ہوئے، سر پہ تاج پہنے ہوئے، سیدھے اس کے پیچھے لگ جائیں گے. جب وہ آئے گا تو وہ 70,000 جوز کے ساتھ آئے گا اصفہان کے علاقے سے، جو پریزنٹ ڈے پرشیا یا ایران کا علاقہ ہے، یہاں سے نکلیں گے. اور اس کے علاوہ پھر عرب بھی پیچھے آئیں گے، پھر اور لوگ بھی پیچھے آئیں گے، پھر عورتیں خاص طور پہ جو ہے نا وہ اس کے فتنے کا شکار ہوں گی. حتیٰ کہ ایک شخص جو ہے، ایک لڑکا اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنی خالہ، اپنی پھپھو کو گھر کے ستون کے ساتھ باندھنے میں مجبور ہو جائے گا کہ کہیں یہ باہر جا کے فتنے کا شکار نہ ہو جائے. تو یہ ساری باتیں صحیح حدیث میں موجود ہیں. تو اس لیے دجال ایک شخص ہے، ایک فرد ہے، ٹھیک ہے. سسٹم اس سے پہلے جو بھی ہوگا، لیکن ہے وہ ایک فرد. اور اس کی ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام ابن سیاد تھا. لڑکا تھا، نوجوان لڑکا تھا، اور اس کے بارے میں صحابہ کو سیریس شک تھا کہ یہ دجال ہے. تو جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ نہیں دجال تو ایک سسٹم ہوگا، ابھی ہم لوگ اس کا انتظار کریں. آپ اس کو ملنے چلے گئے. آپ نے ابن سیاد کے ساتھ گفتگو کی ہوئی ہے. اور لانگ سٹوری شارٹ یہ ہے کہ کچھ صحابہ 100% کنونس تھے کہ یہ دجال ہے، اور کچھ صحابہ شدید شک میں تھے. ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ ابو سعید الخدری کی روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ ہم لوگ حج کے لیے نکلے. اچھا، یہ ابن سیاد یہودی لڑکا تھا. یہودی لڑکا تھا اور مسٹیریس کیوں تھا؟ کیونکہ نا یہ وسپرز کرتا تھا، یہ کوئی شیاطین کے ساتھ ان ٹچ تھا. اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں. تو ابھی ٹائم نہیں ہے کہ میں سارے واقعات بیان کروں، بٹ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کریکٹر مسٹیریس تھا اور تھا یہ یہودی بچہ. تو اس نے بعد میں اسلام قبول کر لیا. اور اس ٹائم پہ عمر بن خطاب کے دور میں یہ حج کے لیے نکلے، مدینہ سے مکہ کے لیے جا رہے تھے. تو راستے میں کیا ہوا کہ صحابہ کو تو پہلے ہی اس کے ساتھ شک تھا، یعنی ایون تو اس نے اسلام قبول بھی کر لیا تھا، پھر بھی اس کو اوائڈ ہی کرتے تھے. تو کیا ہوا کہ ابو سعید الخدری بیان کرتے ہیں کہ باقی صحابہ آگے نکل کے، میں اور ابن سیاد پیچھے رہ گئے. تو کیا ہوا کہ ایک درخت کے نیچے ہم نے پڑاؤ ڈالا. تو اس نے جس درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا، میں اس سے بہت دور ایک اور درخت کے نیچے جا کے بیٹھ گیا. تو ابن سیاد کے ساتھ اس کی بکریاں بھی تھیں. اس نے کیا کیا، اب گرمی کی شدت تھی اتنی زیادہ، اس نے ایک بکری کا دودھ نکالا اور میرے پاس پیالہ لے کے آ گیا کہ آپ پی لیں اس میں سے. تو کہتے ہیں میں نے اس کو یہ کہا کہ ایک تو گرمی کی شدت اتنی ہے، اوپر سے بکری کا دودھ بھی گرم ہے، تو میں اس کو گرم دودھ پینے کے موڈ میں نہیں ہوں. تو ابن سیاد تھا تو تھوڑا سیانا تھا. اس نے کہا کہ بھائی ابو سعید الخدری، آپ میرے ساتھ یہ نہ کریں، مطلب برائے مہربانی اس طرح نہ کریں میرے ساتھ، کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں مجھ سے زیادہ جانتے ہیں اور آپ میرے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کریں گے. آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ دجال جو ہے وہ اس کے بچے نہیں ہوں گے، اور میرا بیٹا تو مدینہ میں ہے. اور آپ کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ دجال جو ہے مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتا، اور میں اپنی فیملی کو مدینہ میں چھوڑ کے آؤں اور جا میں مکہ رہوں آپ لوگوں کے ساتھ. اور آپ کو پتا ہے کہ دجال کافر ہوگا اور میں تو کافر نہیں ہوں، میں تو اسلام قبول کر چکا ہوں، آپ کے ساتھ حج کرنے جا رہا ہوں، تو آپ میرے ساتھ یہ ٹریٹمنٹ کریں گے. تو ابو سعید الخدری نے جو نا مطلب کہتے ہیں کہ مجھے اس ٹائم پہ ریئلائز ہوا کہ میرا شک اس کے بارے میں غلط تھا، اور میں نے اس سے دودھ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. تو اس لمحے یہ کہتا ہے کہ لیکن خدا کی قسم مجھے پتا ہے اس وقت دجال کہاں پہ ہے اور ایگزیکٹلی کس جگہ پہ بیٹھا ہوا. تو ابو سعید الخدری نے ایک دم اپنا ہاتھ پیچھے کیا اور کہا کہ ہلاکت تو تمہارے اوپر، دفع ہو جاؤ، میرے نظر میں دور ہو جاؤ. تو وہ کہتے ہیں پھر مجھے شک میں ڈال دیا اس نے. تو اب پوائنٹ یہ کہ ابن سیاد کے بارے میں نا، اچھا یہ کہتے ہیں کہ ایک خاص واقعہ ہوا تھا، اس کے بعد یہ غائب ہو گیا. نو بڈی نوز وین ہی ڈائیڈ. ابن سیاد کا پتہ تو ہے کہ وہ ایک ٹائم پہ موجود تھا، لیکن وہ کدھر گیا نو بڈی نوز. سو اس کے بارے میں پوری علماء کی بحث جو ہے نا، وہ اس کا خلاصہ یہ بیان کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ابن سیاد کسی قسم کا کوئی کاہن یا کوئی ساحر، یعنی کوئی جادوگر ٹائپ تھا، جو کہ دجال کے ساتھ ان ٹچ تھا. دجال کے ساتھ اس ٹائم پہ بھی ان ٹچ تھا. کس طرح تھا؟ تھرو سم میجیکل تھنگ ہی واز ان ٹچ ود. اچھا، اب میں اس پری ٹیکسٹ میں اب آتا ہوں تمیم الداری والی حدیث پہ. یہ بھی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے. فاطمہ بنت قیس جو ہے وہ حدیث کو روایت کرتی ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کروایا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ آ جائیں نماز کے لیے. اور جب سارے لوگ آئے، نماز وغیرہ ہوئی، تو اس کے بعد آپ نے ایک بہت ہی ہنگامی طور پر اعلان کیا کہ تمیم الداری جو کہ ایک صحابی رسول تھے، جو پہلے کرسچن تھے، انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا تھا. تو اسلام قبول کیا، وہ کہیں سے جرنی سے واپس آئے ہیں اور وہ کچھ انفارمیشن لے کے آئے ہیں جس کی میں تصدیق کرتا ہوں کہ یہ انفارمیشن بالکل ٹرو ہے. اب وہ کیا انفارمیشن تھی؟ تمیم الداری جو ہے 30 کمپینینز کے ساتھ ایک کشتی میں سوار ہو کے ایک ٹریڈنگ ایکسپیڈیشن کے لیے نکل گئے، تجارت کرنے کے لیے بڑی سی بوٹ میں سوار ہوئے.
ٹریڈنگ ایکسپیڈیشن کے لیے نکل گئے، لیکن کہتے ہیں کہ 30 دن تک، 1 مہینہ ہم ایک سمندری طوفان میں پھنسے رہے اور ہمیں کچھ آئیڈیا نہیں تھا ہم کہاں پہنچے. کہتے فائنلی جا کے ہم جب وہ طوفان رکا اور سنبھلا اور ہمیں سمجھ میں آیا کہ بھائی کہیں کہاں پہ ہیں، یعنی 30 دن تک کچھ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں. نیویگیشنل انسٹرومنٹس بھی جواب دے گئے. اچھا، اس میں ایک سائیڈ نوٹ یہ ہے کہ ویسی کنسپیریسی جو لوگ کرنا چاہتے ہیں، برموڈا ٹرائنگل کے بارے میں جو چیزیں غائب ہوئی ہیں نا، وہ لوگ بھی یہی کلیم کرتے ہیں. جو جتنے بھی جہاز فیکچولی غائب ہوئے ہیں اور جو لوگ بھی شپس وہاں غائب ہوئی ہیں، ان کی بھی جو لاسٹ ریکارڈڈ کالز ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی وی ہیو نو آئیڈیا واٹس گوئنگ آن، یعنی نیویگیشنل انسٹرومنٹس جو ہے نا وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں. تو خیر نہیں، یہ کسی کے لیے کوئی اگر بہت اس میں جانا چاہے تو دیکھ سکتا ہے. لیکن بہرحال تمیم داری کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ جب وہاں پہ ہم لوگ جاتے ہیں تو ایک ایسا ایریا آتا ہے حجاز سے نکلنے کے بعد جہاں پہ سمندری طوفان میں آگے، اب برموڈا ٹرائنگل فلوریڈا میں، تو اس لیے میں اس کو ڈائریکٹلی کنیکٹ نہیں کر رہا، لیکن کچھ ایسا ہوا کہ کچھ سمندر میں کچھ سم تھنگ وینٹ رانگ، اینڈ وہ ایک جگہ پر آئلینڈ پہ پہنچتے ہیں. تو کہتے ہیں 30 دن کے بعد ایک جزیرے پہ پہنچتے ہیں. ہم نے کیا کیا، چھوٹی کشتیوں میں بیٹھے اور جزیرے تک پہنچے. اور جب جزیرے پہ پہنچتے ہیں تو ایک دم سے ہم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے ایک بیسٹ کھڑا ہوا ہے، اور وہ کوئی بیسٹ ہے، کوئی چیز ہے جو کہ کھڑا تو 2 ٹانگوں پہ ہوا ہے، لیکن اس کے اوپر اتنے بال ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا فرنٹ کون سا اور اس کا بیک کون سا، یعنی اتنے بال ہیں اس کے اوپر. تو انہوں نے جب اس سے پوچھا کہ یعنی تم کون ہو، تو اس نے کہا کہ میں تو الجساسہ ہوں، تم لوگ کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا جی ہم تو حجاز کے علاقے سے آئے ہیں، ٹریڈنگ کیراوین پہ تھے ہم لوگ، وی آر لاسٹ، ہمیں نہیں پتا ہم کہاں ہیں. تو اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تمہارا کوئی یہاں انتظار کر رہا ہے، اوپر مونسٹری ہے، غار ہے، اس میں کوئی تمہارا انتظار کر رہا ہے. اب یہ جساسہ جو ہے نا، یہ عربک میں تجسس اور جاسوس کے ورڈ سے نکلتا ہے. تو یہ کسی قسم کا کوئی اسپائی تھا، اور اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا اس کی وہ ہے ریئلٹی. تو جب وہ مونسٹری میں جاتے ہیں، یہ جو 30 کمپینینز ہیں، تو کہتے ہیں ہم نے اندر، تمیم داری بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اندر ایک ایسا شخص دیکھا جس سے زیادہ ویل بلڈ بندہ ہم نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا. اور یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے عمر بن الخطاب کو بھی دیکھا ہوا تھا، خالد بن ولید کو بھی دیکھا ہوا تھا رضی اللہ عنہما. یہ وہ لوگ ہیں جو بہت اسٹرانگ بلڈ کے لوگ تھے. لیکن تمیم داری کہہ رہے ہیں اس شخص سے زیادہ ویل بلڈ بندہ میں نے نہیں دیکھا تھا. اور یہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھوں میں، اس کے پاؤں میں، اس کی گردن میں توق ڈلا ہوا ہے اور چینیں لگی ہوئی ہیں، اور گھگریالے بال ہیں اس کے، اور سر اس کا جھکا ہوا تھا. تو ہم نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ تو اس نے کہا میں تمہیں بھی بتاتا ہوں، پہلے تم بتاؤ تم لوگ کون ہو. تو انہوں نے کہا ہم لوگ حجاز کے علاقے سے آئے. تو اب یہ کچھ سوال پوچھ رہا ہے اس سے. تو کہتا ہے کہ اچھا وہاں پہ یہ بتاؤ کہ، سب سے پہلے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ جو لیک ٹائبیریس ہے، یا جس کو بائبل میں سی آف گیلیلی کہا جاتا ہے، اس میں پانی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں پانی ہے اس میں. تو اس نے کہا بہت جلد وہ سوکھ جائے گا. پھر کہا کہ یہ بتاؤ کہ یمن کے قریب ایک اسپرنگ آف زغر ہے، وہ چشمہ جو ہے وہ پانی دیتا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں بالکل دیتا ہے، اس سے لوگ اپنی فصلوں کو اریگیٹ بھی کرتے ہیں. اس نے کہا یہ بھی بہت جلدی سوکھ جائے گا. پھر اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ بیسان کے جو کھجور کے درخت ہیں اس پہ پھل آتا ہے؟ تو بیسان کے علاقے میں، ان کا ہاں جی وہ بھی علاقے میں ہے، پھل آتے ہیں، اس پہ زبردست پھل آ رہے ہیں. تو اس نے کہا وہ بھی سوکھ جائے گا، اور جب یہ ہوگا تب میرا ظہور ہوگا. اس نے کہا اب یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس جو نبی ہے، جو امی ہے، وہ آ چکا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں جی، اگر آپ کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو جی وہ آ چکے. تو اس نے کہا ابھی وہ کدھر ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی وہ مدینہ میں ہیں، لوگ ان کی دعوت قبول کر رہے ہیں. تو کہتا ہے اچھی بات ہے، لوگوں کو دعوت قبول کرنی چاہیے اس کی. تو کہتا ہے اب تمہیں میں بتاتا ہوں میں کون ہوں. اس نے کہا میرا نام المسیح الدجال ہے، اور ابھی میرے نکلنے کا وقت نہیں ہے، لیکن جب میرے نکلنے کا وقت ہوگا اس کے بعد میں پوری دنیا میں پھر لوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے. اور میں 40 دن کے لیے آؤں گا، ایک دن ایک سال کا، ایک دن ایک مہینے کا، ایک دن ایک ہفتے کا، اور باقی سارے دن تمہارے دنوں کی طرح. اور میں کوئی بستی اور کوئی جگہ نہیں چھوڑوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے، ہر جگہ جاؤں گا. اب یہ بات سنتے ہی نا صحابہ پیچھے ہو کے وہاں سے نکلے اور کشتیوں میں سوار ہوئے اور واپس روانہ ہو گئے. اور پھر گھومتے پھرتے کچھ عرصے کے بعد، کتنا عرصہ تھا واللہ عالم، فائنلی وہ جا کے کہیں پہ جب پتہ چلا کہ کوئی نیویگیشن صحیح ہوئی، جا کے پھر فائنلی اپنے وے بیک واپس پہنچے مدینہ. اور جیسے ہی مدینہ پہنچے سیدھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھا مسجد میں جا کے اعلان کروایا کہ سارے اکٹھے ہو جاؤ کہ یہ انفارمیشن جو آ رہی ہے بالکل اوتھینٹک انفارمیشن ہے. تو یہ حدیث صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور یہ وہ حدیث ہے جہاں پر صحابہ میں سے کچھ دجال کو ڈائریکٹلی ملے تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس ٹائم سے زندہ تھا، کسی آئیلینڈ کے اوپر جکڑا ہوا تھا، اس ٹائم پہ اس کے نکلنے کا ٹائم نہیں ہوا تھا. اور اس نے کہا کہ وقت آئے گا، ابھی وقت نہیں ہے، لیکن ایک ٹائم آئے گا جب مجھے یہاں سے ریلیز کر دیا جائے گا، اللہ کے اذن سے ہی ہوگا، اور میں ریلیز ہو جاؤں گا، اور پھر جو میں نے کرنا ہے وہ کرنا ہے. تو یہاں پہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو، اب جس طرح الجساسہ بھی دجال کے ساتھ کنیکٹڈ تھا، تو بعض علماء نے کہا کہ اسی طرح سے ابن سیاد جو ہے
وہ بھی اس کی لوکیشن جانتا تھا کہاں پہ ہے, اور تھرو میجک اور جو ہے نا کہانت اور ان چیزوں کے تھرو وہ دجال تک پہنچ چکا تھا, تھرو ریچول میجک اینڈ سو آن. اس کی بھی انشاءاللہ بھی ہم کچھ اور ڈیٹیل میں بات کریں گے. تو یہ جو سی آف گیلیلی ہے جس کی طرف دجال نے اشارہ کیا تھا, ایک تو یہ نشانی اس نے بتایا کہ یہ سی جو ہے یہ سوکھ جائے گی, اور اس کے بارے میں بھی بہت ساری اب ڈاکومنٹریز جو ہے نا وہ اسرائیلی ٹیلی ویژن جو ہے نا بیان کر رہا ہے کہ جی پانی اس کا ڈپلیٹ ہو رہا ہے کئی سالوں سے, کیونکہ وہ اپنے صحراؤں کو جو ہے نا وہ گارڈنز بنانا چاہ رہے ہیں اور سارا پانی یہاں سے نکال رہے ہیں. تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا الارمنگ آپ کو نمبرز نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے جو بیسان نام کی جگہ آپ کو نہیں ملے گی, یہ جروسلم کے پاس ایک جگہ ہے بیت شیان کے نام سے. تو وہاں کے جو ڈیٹ پام ٹریز ہیں ان کے اوپر بھی ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کی میں رپورٹ پڑھا تھا جس میں لکھا ہوا تھا کہ جی کیوں ان کی کراپ تباہ ہو رہی ہے, کہ وہاں پہ ایک بیٹل کی انفیسٹیشن ہے, کیڑے مکوڑے پڑ جاتے ہیں, پھر لوگ اپنی ریلیجس سیریمنیز کے لیے اس کی درختوں کی شاخیں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں جس سے درخت جو ہے نا ڈیمیج ہو جاتے ہیں, اور وہاں کی جو پاپولیشن ہے وہ بہت زیادہ ڈوینڈل کر رہی ہے. اور جو اسپرنگ آف زغر ہے آئی ڈونٹ ایون نو وہ کہاں ہے, کیونکہ وہ کہیں پہ بھی یعنی اس کے بارے میں کوئی روایات مل جائیں گی لیکن وہ ایکچوئل اسپرنگ کہاں ہے یہ ہمیں معلوم نہیں. سو اب ٹائم کتنا قریب ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے دجال کے ظہور کا. لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس وقت گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں وہ کیا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے آنے کے بارے میں, ویسے تو انہوں نے اس ٹائم پہ کہا تھا کہ وہ ایسٹ میں ہے, جب تمیم الداری نے یہ ساری بات بیان کی تو آپ نے کہا کہ وہ ایسٹ میں, وہ ایسٹ میں, وہ ایسٹ میں, 3 دفعہ آپ نے کہا, یعنی مدینہ سے ایسٹ کے علاقے میں کہیں پہ دجال اس ٹائم پہ تھا. اور لیکن جب وہ ظاہر ہوگا تو وہ یہ اس ایریا میں جو آپ کہہ لیں شام کا علاقہ ہے اس کے آس پاس سے اور بابل کے بیچ میں سے آئے گا, یہاں سے اس کا جو ہے نا ظہور ہوگا اور پھر اصفہان کی طرف نکلنا اور اس ایریا سے. تو یہ انفارمیشن ہمیں اس وقت تک اس کے بارے میں موجود جو ہے نا معلوم ہے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ماڈرن ایلومیناٹی اور نیو ورلڈ آرڈر اور یہ ساری بات ہوتی ہے اور یہ کافی ہماری کنسپریسی تھیوریز کا بھی اور انٹرسٹ کا بھی باعث بنتی ہے, اس میں کہاں تک صداقت ہے کہ جی یہ کوئی دجال کا سسٹم ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. تو آئی تھنک یہ بات کوئی اتنی بعید نہیں ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کوریلیشن ہے, کیونکہ اگین اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آج اس کی ایک ایک چیز کو ہم ایکسپلور کریں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ معاملہ ہوگا اور دجال نمودار ہوگا تو وہ سارے کے سارے سسٹمز کو نا اپنے کنٹرول میں لینا شروع کر دے گا. یعنی سارا کی ساری خوراک دجال کے ہاتھ میں ہوگی, خوراک کہیں سے نہیں ملے گی سوائے دجال سے, سارا ویلتھ دجال کے ہاتھ میں ہوگا, پورے دنیا کے سارے خزانے اس کے ہاتھ میں ہوں گے, ساری پاور اس کے ہاتھ میں ہوگی, سارا میڈیا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہوگا, جو چیز وہ سچ بتائے گا وہ سچ ہوگی, جو وہ کہے گا جھوٹ ہے وہ جھوٹ ہوگی. آپ اس وقت دیکھیں کہ پوری دنیا میں نا ایک مونوپلیز کی طرف لوگ جا رہے ہیں, چاہے کھانے پینے میں ہو. اب جو ہے نا وہ آپ کے لوکل دکانوں اور ان کی بات نہیں ہے, اب کیا ہو رہا ہے, اب مونوپلیز کریٹ ہو رہی ہیں. اب آپ دیکھو کہ فار ایگزامپل کچھ کمپنیز ہیں جو جتنا بھی ابھی آپ کسی بھی اسٹور میں جا کے پروڈکٹ خریدتے ہو نا, آپ ٹوٹل 4-5 کمپنیوں سے لے رہے ہو, آپ 4-5 کمپنیوں سے. کل کو یہ 2 ہو جائیں گی, پھر 3, پھر 1 ہو جائے گی, پھر ایک ہی برانڈ ہوگا, دجال برانڈ ہوگا. ابھی اس وقت کیا ہے, جتنے پروڈکٹس آپ لیتے ہو یا وہ نیسلے کا ہوگا یا وہ پروکٹر اینڈ گیمبل کا ہوگا یا وہ یونیلیور کا ہوگا, کوئی چیز اٹھا کے دیکھ لیں آپ جائیں, اٹ ول بی امپاسبل فار یو ٹو بائی اینی تھنگ ادر دین دس, لٹرلی امپاسبل. جس پروڈکٹ پہ ہاتھ لگائیں گے وہ کسی بڑی کارپوریشن کا ہے اور ان کے سب پروڈکٹس آپ کو مل رہے ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھو جو مین اسٹریم میڈیا چینلز ہیں, یہ 5 کمپنیز ہیں لٹرلی گلوبلی جو مے بی 90% آف میڈیا کو اون کرتی ہیں. اس میں وارنر بردرز ہیں, ڈزنی ہے, یہ وہ چینلز ہیں, ان کے انڈر جو ہے نا ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز آف چینلز ہیں. تو جب آپ ایک کو دیکھ رہے ہوتے ہو تو ٹیکنیکلی آپ سارا یعنی وہ بتاتے ہیں کیا حق ہے اور کیا جھوٹ ہے, وہ بتاتے ہیں. اور اس کے اوپر بھی آپ کو یوٹیوب پہ ویڈیوز مل جائیں گے جہاں پہ ایگزیکٹلی سیم سینٹینس سارے میڈیا چینلز بول رہے ہوتے ہیں, ایگزیکٹلی سیم سینٹینس. جب ان کو اوپر سے آرڈر آتا ہے نا تو وہی جملے بولتے ہیں سارے. اور اسی طرح سے ساری جو آپ کی اکانومی ہے وہ بھی ساری کی ساری جتنے بھی آپ کے ورلڈ بینکس ہیں, سینٹرل بینکس ہیں, وہ سارے کے سارے ویلتھ اکٹھی کر رہے ہیں. باقی سب کو جو ہے نا وہ پیپر کرنسی پہ پہلے لے کے آئے, پھر اب تو ڈیجیٹل ہو گیا سارا کچھ. لیکن اصل ویلتھ کہیں اور پڑی ہوئی ہے. اصل سونا کہاں ہے, ویئر از دا ریئل گولڈ, ویئر از دا ریئل سلور؟ وہ سینٹرل بینکس کے پاس, ورلڈ بینکس کے پاس, فیڈرل ریزرو بینک کے پاس, وہ لوگ رکھتے ہیں چیزیں. تو ہمارے پاس پیپر کرنسی ہے which really at the end of the day is not worth anything if you think about it. اصل ویلتھ کسی اور کے پاس ہے. تو جب دجال بھی آ کے ساری ویلتھ اس کے ہاتھ میں ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں کہ جتنے بھی سیلیبریٹیز ہیں, جو بھی مین اسٹریم میڈیا پہ چیزیں ہو رہی ہیں, جو پروگرامنگ ہو رہی ہے, جس طرح سے مووی انڈسٹری ہے اور یہ جو آپ کے سیزنز آ رہے ہیں, پروگرامز آ رہے ہیں, وہ سارے کے سارے کنڈیشننگ کر رہے ہیں. ایون سیلیبریٹیز کے آپ دیکھیں, آپ سمپلی اس پہ گوگل پہ سرچ کریں, سیلیبریٹیز جو خود اپنے آپ کو الومناٹی کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں اور ہر جگہ پہ وہ سمبلز بنانا شروع کر دیتے ہیں الومناٹی کے. اور جب تصویر کھنچواتے ہیں تو اکثر وہ جگہ پہ نا اپنی ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں.
تو یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا کہ کوئی نیچرل پوز ہو کہ کوئی بندہ آپ سے کہے کہ میں نے آپ کے ساتھ تصویر کھنچوانی ہے تو ایک سے رکو ذرا. تو یہ کیوں ہے کہ یہ سارے سیلیبریٹیز جو ہے نا ان کی سب کی تقریباً تصویریں آپ کو ملیں گی ایک کام کور ہوئی ہے یا ایک کام کے اوپر وہ ٹرائنگل بنایا ہوتا ہے انہوں نے, ایک آنکھ ایکسپوز ہے اس آنکھ پہ ٹرائنگل بنا ہوا ہے. یہ کیا ہے؟ دس از آل لیڈنگ سم ویئر. تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاؤں, ایک وہ انہی کا ایک رپورٹر تھا ایلیکس جونز کے نام سے, وہ انہی کے ایک ایونٹ پہ چلا گیا جو بوہیمین گروو میں کیلیفورنیا میں تھا. وہاں جا کے اس نے دیکھا پوری دنیا کے لیڈرز آئے ہوئے ہیں اینڈ دے آر ورشپنگ دس اول گاڈ, اور وہاں پہ سیٹینک پریکٹسز ہو رہی ہیں. تو یہ ویسے بڑے شریف بن رہے ہوتے ہیں, سب کے سامنے باتیں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن بیہائنڈ کلوز ڈورز ایسے ایسے سیٹینک ریچولز ہو رہے ہیں, پریکٹسز ہو رہی ہیں جو کہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ اس لیول کے لوگ یہ کرتے ہوں گے. تو کانٹینٹ اس میں اتنا زیادہ نیٹ پہ جو بندہ سرچ کرنا چاہے, دیر از ٹنز اینڈ ٹنز اینڈ ٹنز آف انفارمیشن. اور اب جو ہے نا لاسٹ فیو ایئرز میں تو یہ بہت اوپنلی کر رہے ہیں. کانسرٹس ہوتے ہیں پیچھے شیطان کا منہ بنا ہوتا ہے, کانسرٹ ہوتے ہیں اس میں الومناٹی والی آئے بنی ہوتی ہے, تو بہت اوپنلی کر رہے ہیں. اتنے اوپنلی اب تو ڈنکے کی چوٹ پہ کر رہے ہیں, بیکاز اٹ سیمز لائک کہ جس طرح ٹائم قریب آ رہا ہے یہ اور کھل رہے ہیں اور چوڑے ہو رہے ہیں اور نہ لوگوں کے لیے اس کو مین اسٹریم کر رہے ہیں, ٹو دا پوائنٹ کہ ہو سکتا ہے ہمارے بھی نوجوان آؤٹ آف اگنورنس, جہالت میں وہ ٹرائنگل اور آنکھ بنی بھی جو نا پہن کے گھوم پھر رہے ہو, کہ اس کو عام کرو لوگوں میں. سو دس از دا ہول اسٹیٹ. سو ہمارے لیے اس وقت ضروری کیا چیز ہے؟ ایک تو یہ جو سورۃ الکہف ہے اس کی تفسیر کو پڑھنا اور سمجھنا, اس میں سے لیسنس کو سیکھنا, اور اپنے آپ کو ویکسینیٹ کرنا اگینسٹ دجال. باقی ساری ویکسینز تو لگا ہی رہے ہیں سارے, ایک ویکسین یہ بھی لگا لیں کہ پہلی 10 آیات سورۃ الکہف کی یاد کرنا, اور آخری 10 اگر کر لیں تو وہ بھی ٹھیک ہے انشاءاللہ. دوسرا ایک دعا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنۃ المحیا والممات ومن شر فتنۃ المسیح الدجال. تو یہ دعا آپ نے صحابہ کو سکھایا تھا کہ یہ آپ تشہد میں پڑھا کریں, تشہد میں پڑھا کریں. یعنی جب آپ بیٹھتے ہو تو ربی جلنی پڑھ لیتے ہو, ربنا آتنا فی الدنیا پڑھ لیتے ہو. تو یہ دعا جو ہے باقاعدگی کے ساتھ صحابہ کو, اور صحابہ فرماتے ہیں یہ دعا ہمیں ایسے سکھائی تھی جیسے سورہ فاتحہ سکھائی تھی ہمیں, یعنی اتنی شدت سے کہا تھا کہ یہ دعا پڑھنی ہے. تو یہ انشاءاللہ دعا کو اپنے ڈیلی روٹین میں لے کے آئیں تاکہ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, ہمارے بچوں کی, اور اپنے گھروں میں نا یہ باتیں بیان کریں, کیونکہ ہمارے بچوں کو دنیا جہان کے سپر ہیروز اور سپر ولنز کا پتہ ہے کہ جی فلانا ولن آ جائے گا, فلانا آ جائے گا, لیکن جو اصل ولن آنا ہے اس کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں, اس کے بارے میں لوگ کنفیوژن کا شکار ہیں. تو اصل میں قرآن و سنت کے ساتھ جوڑ کے اوتھینٹک نالج گین کریں تاکہ آپ کو پتا ہو کہ وہ کون سی نشانی ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء ان سے پہلے ان کے بارے میں بات بیان کر چکے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رکھے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.